اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے آباد تھی، جب وہ سبت یعنی سنیچر کے معاملے میں زیادتیاں کرتے تھے، جب ان کے سمندر کی مچھلیاں سنیچر کے دن تو اچھل اچھل کر سامنے آتی تھیں، اور جب وہ سنیچر کا دن نہ منا رہے ہوتے تو وہ نہیں آتی تھیں۔ اس طرح ان کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے ہم انہیں آزماتے تھے، اور وہ وقت انہیں یاد دلاؤ جب انہی کے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کر رہے ہو جنہیں اللہ یا تو ہلاک کرنے والا ہے یا کوئی سخت عذاب دینے والا ہے۔ دوسرے گروہ کے لوگوں نے کہا کہ یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم تمہارے رب کے حضور بری ذمہ ہو سکیں، اور شاید اس نصیحت سے یہ لوگ پرہیزگاری اختیار کر لیں۔ پھر جب یہ لوگ وہ بات بھلا بیٹھے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو برائی سے روکنے والوں کو تو ہم نے بچا لیا، اور جنہوں نے زیادتیاں کی تھیں ان کی مسلسل نافرمانی کی بنا پر ہم نے انہیں ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ چنانچہ ہوا یہ کہ جس کام سے انہیں روکا گیا تھا، جب انہوں نے اس کے خلاف سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ۔ ان آیات کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے یہودیوں کی ایک خاص جماعت کا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ اس کا تھوڑا سا ذکر سورہ بقرہ میں بھی آ چکا ہے، اور یہاں تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ ہے، اور اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ کوئی بستی تھی جو کسی سمندر کے کنارے آباد تھی، اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ بائبل میں اس واقعے کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کے انداز سے اور تعبیر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ خود یہودیوں کے درمیان مشہور و معروف تھا۔ چنانچہ یہاں تو یہ فرمایا گیا بس الہم عن القریۃ التی کانت ہوئی، آپ انہی سے پوچھئے اس بستی کا حال جو سمندر کے کنارے آباد تھی۔ اور وَلَقَدْ، اب دوسری جگہ فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ يَوْمَ السَّبْتِ، یہودیوں سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے سبت کے معاملے میں زیادتیاں کی تھیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کے درمیان معروف و مشہور تھا، جبھی تو اس کا حوالہ اس طرح دیا جا رہا ہے کہ کہہ کر کہ تم جانتے ہو۔ تو بائبل میں اگرچہ نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے مشنا میں ہو، تالمود میں ہو،
یا اس کی شروع میں سے کسی شرح کے اندر موجود ہو، نہ بھی ہو تو یہودیوں کے درمیان مشہور و معروف تھا۔ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ ہے کہ ایک سمندر کے کنارے ایک بستی آباد تھی۔ قرآن کریم نے اس کا نام نہیں لیا، لیکن دوسری بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ انطاکیہ تھی، اور بعض روایتوں میں دوسرے نام بھی آئے ہیں۔ بہرحال ہمیں اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ واقعے سے جو مقصود ہے کہ سبق حاصل کیا جائے وہ اس بستی کا نام جاننے پر موقوف نہیں۔ صورتحال کیا تھی؟ وہ یہ کہ سبت کے دن کو یہودیوں کے ہاں ایک بہت مقدس دن سمجھا جاتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں سنیچر کا دن ایسے ہی مقدس تھا جیسے ہمارے ہاں جمعہ کا دن ہے۔ لیکن ساتھ ہی اس میں یہ بھی ہدایت دی گئی تھی کہ سبت کا دن جب آئے تو تم کسی بھی قسم کی معاشی سرگرمی اختیار نہ کرنا، یعنی اس دن چھٹی مناؤ مکمل، اور اس دن کوئی معاشی سرگرمی نہیں ہوگی، نہ تجارت، نہ زراعت، نہ مزدوری، نہ کوئی ایسا کام جس سے کہ آدمی کوئی کمائی حاصل کرے۔ تو یہ ان کے اوپر حکم لاگو کیا گیا تھا۔ اب ہوا یہ کہ یہ جو لوگ آباد تھے سمندر کے کنارے، ان کی معیشت کا دار و مدار تھا مچھلی ماہی گیری پر۔ سمندر کے کنارے رہتے تھے تو مچھلیاں پکڑتے تھے اور اس کو بیچتے تھے، اسی سے ان کی آمدنی ہوتی تھی۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی آزمائش میں بھی ڈالا ان کو، وہ یہ کہ جس دن سبت کا دن ہوتا تھا تو مچھلیوں کا ایک میلہ لگا ہوتا تھا، اور وہ اچھل اچھل کر سامنے آ رہی ہوتی تھی، اور یہ دور سے حسرت سے دیکھتے رہتے تھے، اور جب سبت گزر جاتا تو پھر مچھلیاں جو ہے وہ اس کثرت سے نہیں آتی تھی۔ تو ان کا بڑا دل للچاتا تھا کہ یہ عجیب معاملہ ہے، جو سبت میں ہم پکڑ نہیں سکتے مچھلیاں، اور وہ اور دنوں میں اتنی زیادہ کثرت سے ملتی بھی نہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ پہلے تو ایک ہیلا بنایا۔ ہیلا یہ بنایا کہ جمعہ کی شام سے ہی سمندر میں جال ڈال دیتے تھے، ڈال دیا۔ اب وہ جب شنیچر کا دن آیا، مچھلیاں آئیں تو وہ خود بخود جال میں پھنستی جاتی تھی، پھر پیر کے دن اس کو نکال لیتے تھے۔ تو کہتے تھے ہم نے تو کوئی سرگرمی اتوار کے دن نہیں کی، سبت میں نہیں کی، ہم نے تو جمعہ کے دن کی تھی، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہم نے ہفتے کے دن دیکھ لیا، اتوار کے دن دیکھ لیا۔ شروع میں تو یہ ایسے ہی لے کیا، بعد میں وہ ہیلے کے تکلف بھی چھوڑ دیے۔ تو جب سامنے ایک جو ہے تماشا لگا ہوا ہے مچھلیوں کا، اچھل اچھل کے مچھلیاں آ رہی ہیں، تو اس کو دیکھ کر کہا کہ اب کس تکلف کی کیا ضرورت ہے کہ پہلے سے جال ڈالا جائے، پکڑنے شروع کر دی۔ تو اس کے نتیجے میں ان کے اوپر عذاب آیا تھا۔ اس عذاب کی تفصیل آیت میں بیان فرمائی گئی ہے۔ تو پہلے تو یہ الفاظ دیکھ لیں، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور ان سے پوچھئے اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے پاس حاضر تھی، یعنی سمندر کے قریب موجود تھی۔ قریہ کا لفظی معنی تو بستی کے ہوتے ہیں، عام طور سے گاؤں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں، خاص طور سے قرآن کریم کی زبان میں، وہ بڑے بڑے شہروں کے لیے بھی آیا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ، طائف، اس کے لیے بھی قریتین کا لفظ استعمال ہوا۔ تو ضروری نہیں کہ یہ کوئی گاؤں ہی ہو، کوئی بڑا شہر بھی ہو سکتا ہے۔
اذ یعدون فی السبت، جبکہ وہ زیادتیاں کرتے تھے سبت کے معاملے میں. آپ پھر اس کی مزید تھوڑی تفصیل بن پائے. اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، جبکہ ان کی مچھلیاں آتی تھیں ان کے پاس ان کے سنیچر کے دن میں اچھل اچھل کر. شرعن، یہ اشرع اور شرع یہ کئی معنوں میں آتا ہے. ان میں ایک معنی تو ہے تیروں کے لیے آتا ہے، تیر، کہ تیروں کو سیدھا کر لیا، اس کے لیے کہتے ہیں اشرعت سہم. تیر اندازی کرنے کے لیے تیروں کا رخ اپنے ہدف کی طرف کر لیا، اس کو اشراع اور تشریع کہتے ہیں. فقالوا لنا سنتان لا بد منهما صدور رماح او اشرعت او سلاسل، تو وہاں اشرعت اسی معنی میں آیا. پھر اس کے دوسرے معنی اچھلنے کے بھی ہوتے ہیں، یعنی جب نیزہ کسی کی طرف لگایا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں جب تیر چھوڑا جاتا ہے تو اس میں ایک اچھال پیدا ہوتی، تو اس مناسبت سے اس کے معنی اچھلنے کے بھی ہوتے ہیں. اور جب مچھلیوں کے لیے آتا ہے تو اس کے معنی اچھلنے ہی کے ہوتے ہیں. اور اصل میں یہ منظر میں نے خود دیکھا ہے سمندر میں، جب طلوع آفتاب ہوتا ہے، طلوع آفتاب کے وقت میں خاص سمندروں میں عموماً ایک دم سے مچھلیوں کا پورا افق بھر جاتا ہے مچھلیوں سے، وہ اوپر آتی ہیں اور وہ اپنا آدھا دھڑ باہر نکالتی ہیں اور پھر چلی جاتی ہیں، پھر اوپر نکالتی ہیں، پھر نیچے چلی جاتی ہیں. تو یہ بہت سی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ آفتاب کی کرن لینے آتی، یعنی سورج کی کرن، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کی کرن کو اپنے پر استعمال کرنے کے لیے وہ یہ کرتی ہیں. ایک عجیب پریڈ ہوتی، وہ اچھلیں گی اور پھر چلی جائیں گی، پھر اچھلیں گی پھر چلی جائیں گی، اور پورا جو افق سے افق تک پورا سمندر بھرا ہوا ہوتا ہے اس سے. تو یہاں شرعان اسی معنی میں ہے کہ وہ اچھل اچھل کر آتی تھی سامنے. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ، اور جب ان کا وہ دن نہیں منا رہے ہوتے تھے سبت کا تو وہ اس طرح نہیں آتی تھی، یعنی جس طرح عام سبت کے دن آ رہی تھی. نبلوہم بما کانوا یفسقون، ہم ان کو آزماتے تھے بما کانوا یفسقون، ان کے نافرمانیوں کی وجہ سے. اس کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں کہ میں نے جو بھی پڑھا تو لا تأتیہم کذالک، وقف کیا جا کر کذالک پر، پھر آگے نبلوہم بما کانوا یفسقون الگ ہو گیا. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ لا تأتیہم یوم لا یسبتون لا تأتیہم، یہاں وقف کر لیا جائے، اور کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اسی طرح ہم ان کو آزماتے تھے ان کی فسق کی وجہ سے. ایسے مواقع کو قرآن کریم میں معانقہ کہا جاتا ہے. معانقہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ دو احتمال ہیں تفسیری اعتبار سے. ایک یہ کہ آپ ایک چیز پر وقف کریں تو پھر دوسرے پر نہیں کریں گے، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ دوسرے پر کریں گے تو پھر پہلے پر نہیں کریں گے. یعنی یہ اصول کے خلاف ہے کہ کوئی آدمی اس طرح پڑھے کہ یوم لا یسبتون لا تأتیہم کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، یعنی وقف کرے لا تأتیہم پر بھی اور کذالک پر بھی. یہ درست نہیں ہوگا، بلکہ وقف کرنا ہوگا، دونوں پر وقف کرے
تو اس سے بھی یعنی نقصان معنی بدل سکتے ہیں. اور اگر ایک پر کرے پھر دوسرے پر نہ کرے. تو یوم لا یثبتون لا تأتیہم پر اگر وقف کر لیا تو اب کذالک پر نہیں کرے گا بلکہ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون. اور اگر آ کر کذالک پر وقف کیا یوم لا یثبتون لا تأتیہم کذالک تو پھر لا تأتیہم پر نہیں کرے گا نبلوہم بما کانوا یفسقون. اب آگے فرماتے ہیں باری تعالیٰ کہ جب یہ حرکتیں کر رہے تھے اصحاب السبت جن کو کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے تھے تو ایسا نہیں تھا کہ سارے کے سارے ہی اس گمراہی میں مبتلا ہوں. کچھ لوگ ان کے درمیان ایسے بھی تھے جو اس کام کو وہ غلط سمجھتے تھے اور اس سے اپنی برات کا بھی اظہار کرنا چاہتے تھے. تو وہ آگے بڑھ کر ان سے کہتے بھائی خدا کے بندو یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اس طرح کھلی نافرمانی نہ کرو. مگر وہ مانتے نہیں تھے. ناصحوں نے نصیحت کرنے والوں نے اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کری, کرتے ہی رہے, ان کو آمادہ کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن وہ نہیں ہوئے. یہ کون لوگ تھے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سچے پیروکار تھے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت کالب علیہ السلام کی سربراہی میں ایک گروہ تھا. حضرت معصوم موسیٰ علیہ السلام کے ایک ساتھی حضرت یوشع علیہ السلام تھے اور حضرت یوشع علیہ السلام کے بعد حضرت کالب علیہ السلام. تو حضرت کالب علیہ السلام کی سرکردگی میں بعض لوگ ان کو نصیحت کرتے تھے کہ تم ایسی حرکتیں نہ کرو. اب کچھ حضرات ایسے تھے جو ان کی باتوں کو برا تو سمجھتے تھے لیکن ساتھ ہی وہ سوچتے تھے کہ ان سے کہنا بیکار ہے, سنیں گے تو ہے نہیں, مانیں گے بھی نہیں, تو ان سے کہنے کی کیا ضرورت ہے. اب جب پہلے قسم کے حضرات جیسے میں نے مثلا حضرت کالب علیہ السلام تھے یا کوئی اور بھی تھے, تو جب وہ ان اصحاب السبت کو نصیحت کرتے تو یہ دوسری قسم کے نیک لوگ ان سے کہتے تھے کہ بھائی کیا ضرورت ہے آپ کو ان سے نصیحت کرنے کی, ان کا تو فیصلہ ہو ہی چکا, یہ ہلاک ہوں گے اور ان کے اوپر عذاب آئے گا, آپ کو نصیحت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. یہ ان کو نصیحت کرتے تھے, نصیحت کرنے والوں کو نصیحت کہ بھائی آپ کیوں کر رہے ہیں جب بے فائدہ ہے, کچھ فائدہ کچھ نہیں. تو کہتے ہیں اذ قالت امت منہم, جب انہی میں کے ایک گروہ نے کہا دوسرے گروہ سے جو کہ نصیحت کرتا تھا کہ لما تعظون قوما, آپ ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہیں, اللہ مہلکہم, جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے, او معذبہم عذابا شدیدا, یا شدید عذاب کا مورد بنانے والا ہے, تو کیوں کرتے ہیں آپ. اس کا اتنا خوبصورت جواب دیا ہے حضرت کالب علیہ السلام اگر تھے یا ان کے جو بھی حضرات تھے, قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون. ہم جو یہ باتیں کر رہے ہیں ان کو جانتے ہیں کہ نہیں, ایک تو پتہ تو ہے کہ وہ یہ لوگ مانتے نہیں ہیں, بہت ہٹ درم ہے, لیکن ہم جو ان سے بات کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ ہمارا آپ تمہارے پروردگار کے پاس ہمیں کچھ کہنے کو مل جائے, کہ ہمیں جب پروردگار ہم سے پوچھے کہ بھئی یہ کھلم کھلا نافرمانی تمہارے سامنے ہو رہی تھی, تم کیا کر رہے تھے, تو ہم کہہ سکیں جی ہم نے اپنا فریضہ تو ادا کر دیا تھا, کہہ کر ان کو سمجھا تو دیا تھا. تو معذرۃ الی ربکم, ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ کے پروردگار کے سامنے ہم کوئی معذرت پیش کر سکیں, کوئی عذر پیش کر سکیں. کیا پیش کر سکیں کہ بے شک نافرمانیاں ہماری موجودگی میں ہو رہی تھی لیکن ہم اس پر خاموش نہیں بیٹھے,
ہم نے اپنا فریضہ ادا کیا، ان کو وہاں تک بات پہنچائی۔ یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے، معذرتاً الی ربکم، معذرت پیش کر دیں اپنے پروردگار کے پاس۔ یعنی جس موقع پر چاہے کتنا ہی یقین ہو کہ بھئی میری بات سنی نہیں جائے گی، تو وہاں اگرچہ واجب تو نہیں رہتا، واجب نہیں رہتا، پھر نصیحت کرنا واجب نہیں ہوتا جب پتہ ہے کہ سننے سے کوئی فائدہ نہیں، ان کا سنیں گے نہیں، اور تو اب واجب نہیں رہا۔ لیکن اس کے باوجود یہ فیصلہ کرنا کہ اب یہ وہ نقطہ آ گیا ہے جہاں پر کہ واجب نہیں رہا، یہ فیصلہ کرنا بھی تو ہر ایک کا بس کا کام نہیں۔ کیا باقی ایسے نا امیدی ہے کہ 1% بھی امید نہیں رہی ان کی اس نصیحت کی کامیابی کی؟ تو اس وجہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہمارے اس فریضے میں کوتاہی نہ ہو رہی ہو، تو لہذا کہہ دیں اپنی طرف سے، اور کچھ فائدہ ہو یا نہ ہو، اپنے پروردگار کے پاس جب ہم جائیں گے تو ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا تھا۔ تو معذرتاً الی ربکم ولعلہم یتقون، اور شاید کہ وہ خود اللہ سے ڈر جائیں ہمارے اس کہنے کی وجہ سے۔ یعنی اگرچہ بظاہر حالات نظر نہیں آ رہا ان کا قبول کرنا، لیکن ایک ہلکی سی امید تو رکھ سکتے ہیں ہم کہ شاید مان لیں، شاید تقوی اختیار کر لیں۔ تو یہاں 2 اصول اس سے مل رہے ہیں، ایک دعوت کے، تبلیغ کے۔ ایک اصول تو یہ ہے کہ داعی کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ اس کے دل میں خیال رہنا چاہیے کہ شاید یہ تقوی اختیار کر لے۔ اگر داعی مایوس ہو کر بیٹھ گیا تو پھر کام کیسے چلے گا؟ فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے کہ اس کو یہ کبھی راہ راست پر آنے والا نہیں ہے، لیکن ان کو یہ کہہ کر بھیجا کہ لعلہ یتذکر و یخشی۔ تمہارے دل میں یہ امید ہونی چاہیے کہ شاید وہ میری بات سن لے اور اللہ کا خوف اس کے دل میں آ جائے۔ تو داعی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ داعی کو ہر وقت یہ فکر ہونی چاہیے کہ مجھ سے مواخذہ نہ ہو جائے، گرفت نہ ہو جائے کہ میں نے اپنا حق دعوت، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ وہ ادا نہیں کیا۔ تو جب کرے کوئی بات تو وہ اس نقطہ نظر سے کرے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات آدمی بات تو حق کہتا ہے، لیکن اس کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ میں اپنے پروردگار کے سامنے معذرت پیش کر سکوں، بلکہ بات یہ ہوتی ہے کہ اس سے میرے چاہنے والوں میں اضافہ ہو جائے گا، میں ایک بڑا داعی حق کہلاؤں گا، لوگ میری تعریف کریں گے کہ دیکھو کیسا اعلان حق کیا اس نے، اور کیسا جہاد کیا، الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جائر، اس کا فریق آزاد کے انجام دیا۔ جب یہ بات دل میں آ گئی کہ معذرت الی ربکم نہیں ہے، جلباً لشکری الخلق، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے معذرت پیش کرنا نہیں ہے، مخلوق کے سامنے سرخرو ہونا ہے کہ بھئی ہم نے اپنا فریضہ اس طرح ادا کر دیا۔ یہ مجاہد اعظم ہے، یہ اعلان حق کرنے والے ہیں، حق کے پیغمبر ہیں، یہ کہنا مقصود ہے۔ تو اس کی ایک دمڑی قیمت نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں۔
نہ اس کا کوئی فائدہ بھی اس سے ظاہر نہیں ہوتا، کیونکہ مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے۔ تو معذرتاً الی ربکم کہہ کر اشارہ اس طرف کر دیا کہ داعی حق کو جو اصل اپنی پیش نظر منزل رکھنی چاہیے وہ اپنے پروردگار کی رضا ہونی چاہیے، مخلوق کی تعریف نہیں۔ مخلوق کیا کہے گی مجھے، اس کی فکر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچوں گا تو کیا حال بنے گا۔ تو معذرت الی ربکم ولعلہم یتقون۔ پھر فرمایا فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب ان کو جو باتیں سمجھائی گئی تھیں داعیان حق کے ذریعے، جب وہ بھول بیٹھے اس کو، جیسے کہیں نہیں انہوں نے کسی نے، تو انجینا الذین ینہون عن السوء، تو جو لوگ اس برائی سے لوگوں کو روک رہے تھے، سبت کی خلاف ورزی سے روک رہے تھے، ان کو تو ہم نے نجات دے دی، ان کو عذاب میں نہیں پکڑا۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ہم نے پکڑ لیا۔ کہ وہ کیسے پکڑ لیا؟ ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا، بما كانوا يفسقون، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ پھر آگے اس عذاب کی تفصیل یہ بیان فرمائی، فلما عتوا عما نہوا عنہ، پھر جب انہوں نے سرکشی کی اس حکم کے خلاف جس میں ان کو منع کیا گیا تھا، یعنی جس چیز سے منع کیا گیا تھا سرکشی کر کے اسی کا ارتکاب کرتے رہے، تو قلنا لہم، تو ہم نے ان سے کہا کونوا قردۃ خاسئین، جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ۔ چنانچہ ان پر عذاب آیا، ان کی صورتیں مسخ کر دی گئی، ان کو بندر بنا دیا گیا۔ سورہ بقرہ میں بھی اس کا حوالہ آیا ہے کہ ان کو بندر بنا دیا گیا تھا۔ اب جو لوگ خوارق کے منکر ہوتے ہیں، یعنی ان کے دماغ میں یہ سمایا ہوا ہے، کسی زمانے میں خاص طور سے 19ویں صدی میں یہ فلسفہ تھا کہ اس کائنات میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ علت اور معلول سے لگے بندھے ہیں، اور علت و معلول سے لگے بندھے ہونے کی وجہ سے ہر چیز کے اندر ایک خاصہ ہے، وہ اپنے خاصے سے باہر نہیں آ سکتی وہ چیز۔ اور اسی طرح ایک انسان کی فطرت ہے، اس فطرت سے وہ الگ نہیں جا سکتا۔ اس قسم کا ایک فلسفہ تھا اسحاق نیوٹن کا، تو اس کے تیرے اثر تھے سارے 19ویں صدی والے لوگ، تو وہ فلسفہ جب اس کا طوطی بول رہا تھا، اس کا ڈنکا بج رہا تھا، تو مسلمان ملکوں میں جب تفسیر کرنے کے لیے آتے تھے لوگ، تو ان کو یہ معجزات جو ہے اس فطرت نظام فطرت کے خلاف نظر آتے تھے، کہ جب ساری کائنات ایک علت و معلول میں بندھی ہوئی ہے، تو جب علت پائی جائے گی تو معلول بھی پایا جائے گا، آگ پائی جائے گی تو جلانا بھی پایا جائے گا، اور فطرت بدل نہیں سکتی۔ انسان اگر ہے تو وہ انسان ہے، بندر کیسے بنے گا؟ معجزات سے اس واسطے انکار کیا تھا۔ تو یہاں جب قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کو بندر بنا دیا، تو یہ ان کی اس علت و معلول کی تھیوری کے چونکہ خلاف تھا، لہٰذا انہوں نے کہا جی یہ غلط ہے، انسان بندر نہیں ہو سکتا۔ اب عجیب بات ہے کہ اگر
ڈاروین یہ کہے کہ بندر انسان بن گیا تو اس پر سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، لیکن قرآن یہ کہے کہ انسان بندر بن گیا تو اس پر اعتراض ہے۔ تو یہ قدیم 19ویں صدی کا فلسفہ تھا، اس کی بنا پر یہ سب باتیں ہوتی تھی۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ ہی نے انسان پیدا کیا، اسی نے بندر پیدا کیا۔ وہ انسان کو بدل کے بندر بنا دے تو کیا مسئلہ ہے؟ جب تک اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان کامل نہ ہو اس حد تک اس قسم کی باتوں کو آدمی اہمیت دیتا رہتا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، اس کی حکمت پر ایمان ہے تو پھر اس میں کوئی بعد نہیں۔ یہ سوال کہ مرغی پہلی پیدا ہوئی یا انڈا پہلے پیدا ہوا، یہ چلا آتا ہے شروع سے، کوئی جواب حتمی اس کا دے نہیں سکتا۔ اگر کہو کہ مرغی پہلے پیدا ہوئی تو بھئی مرغی کہاں سے آئی وہ بغیر انڈے کے، اور اگر کہو انڈا پیدا ہوا تو انڈا کہاں سے آ گیا بغیر مرغی کے؟ تو یہ ایسا سوال ہے جو لا ینحل ہے۔ فلسفے اور سائنس کی بنیاد پر اگر اس کو حل کرنا چاہے کوئی آدمی تو نہیں کر سکتا۔ یا تسلسل مانے، یا دور مانے، یا کہ جی ہم سے نہیں حل ہو رہا، ہمیں نہیں پتا کون سا پہن۔ اب پتہ کیوں نہیں ہے؟ اگر تم علت و معلول مانتے ہو اور علت و معلول کو ضروری لازمی سمجھتے ہو تو پتہ نہ ہونے کا کیا معنی ہے؟ یہ کہو کہ بھئی جواب دو اس کا۔ اگر مرغی تھی پہلے تو انڈا کون سے انڈے میں سے نکلی تھی؟ اور اگر انڈا پہلے تھا تو انڈا جو ہے وہ کہاں سے آ گیا تھا؟ کوئی جواب نہیں۔ جواب صرف ایک ہے کہ خالق نے پہلے ایک انڈا پیدا کر دیا، اسے مرغی پیدا کر دی، یا پہلے مرغی پیدا کر دی پھر انڈا پیدا کر دیا، دونوں اس کے لیے برابر ہے۔ یخرج المیت من الحی ویخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ تو اس کی قدرت کے میں سبھی کچھ ہے۔ لہذا یہ سوال کہ بھائی کون سا پیدا ہوا، ساری دنیا اس فلسفی اس کھوج میں پڑے رہے کہ بھائی یہ کیا ہوا، کون پہلے آیا، انڈا پہلے آیا، مرغی پہلے آئی، کوئی حل نہیں کر سکا۔ لیکن صرف اسلام ہے جواب میں کہتا ہے کہ کیا مشکل ہے بھائی، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، تو اس نے پیدا کر دی کوئی مرغی بزم میں، اسی سے انڈے پیدا ہوتے رہے، کیا بعید ہے اس میں، کیا بہت ہے؟ تو یہ ساری اصل میں فلسفے کی خرابیاں تھیں 19ویں صدی کے فلسفے کی۔ اس کی وجہ سے ہمارے جو حضرات جو نئے نئے مفسرین آئے انہوں نے کہا جی یہ کونوا قردن خاسئین، یہ بندر بنانا مراد نہیں ہے، بلکہ مطلب ہے کہ تم بندروں کی طرح ذلیل ہو گیا۔ اور جہاں پیچھے آیا کہ اپنی لاٹھی جو ہے وہ پتھر پر مار دا، تو پتھر سے مراد ہے پہاڑ، اور ضرب یضرب کے صلے میں با جب آتا ہے تو اس سے معنی سفر کرنے کے بھی ہوتے ہیں، چلنے کے بھی ہوتے ہیں۔ لہٰذا اضرب بعصاک الحجر کے معنی یہ ہے کہ اپنے لاٹھی کے سہارے اس پہاڑ پہ چڑھ جا۔ اور فنفجرت منہ کہاں سے آ گیا؟ من 17 عینہ، اس کا کوئی اس طرح کی تعبیلات کیوں کی گئی؟ اس واسطے کہ مغرب کا سکہ بیٹھا ہوا تھا اور مغرب کے افکار ذہن پہ چھا رہے تھے، تو آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے تھے کہ جی آپ ہمارا قرآن جو ہے وہ آپ کے فلسفے کے خلاف نہیں ہے، آپ کے سائنس کے خلاف نہیں ہے، ہم تو اس کی یوں تعبیر کر لیتے ہیں۔ تو آگے جب یہ آیا 20ویں صدی آئی اور اس میں کون آ گیا؟ آئنسٹائن۔
اور اس نے نظریہ اضافت پیش کر دیا. تو اس نے کہا کوئی علت کوئی معلول نہیں ہوتا دنیا میں. سمجھے آپ؟ یہ سب جو ہیں آپس میں جو بندھے ہوئے ہیں وہ ایک خاص اضافی طور پر بندھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے لیے علت و معلول نہیں ہے. عجیب و غریب قسم کا اس نے فلسفہ پیش کیا جس کو نظریہ اضافت بھی کہا جاتا ہے، اسپیس ٹائم تھیوری. تو اس نے سارا اپنا نقشہ ہی بدل دیا. اس نے کہا کوئی بھی کسی چیز میں کوئی ایسی خاصیت ذاتی نہیں ہے. آگ میں ضروری نہیں کہ وہ جلائے، آگ الگ وجود ہے، جلانا الگ وجود ہے. تو اس واسطے اس نے دوسری سمت اختیار کی. ضروری نہیں کہ وہ ہر جگہ جا کر وہ بھی قرآن سے منطبق ہو جائے. اس کو بھی لوگ بڑے فتح کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن جو یہ آیات ہے اس سے قرآن کی یہ بات ثابت ہو گئی، اس سے قرآن کی یہ بات ثابت ہو گئی. ارے کیا تھیوریاں سائنس کی اور کیا قرآن. تھیوریاں بدلتی رہتی ہیں، آج کچھ آ گئی کل دوسری آ گئی بدل کے. تو اب کب تک تم قرآن کو چپکاتے رہو گے اس تھیوریوں کے پیچھے؟ جو قرآن کا ظاہر الفاظ بتا رہے ہیں وہ صحیح ہے، اسی پر ایمان لانا ہے. وہی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عین مطابق ہے. کونوا قردۃ خاسئین. یہ جتنے بھی قرآن کریم میں معجزات آئے ہیں یا خوارق عادت آئے ہیں، اس میں یہ ایک رجحان چلا گیا ہے نئے لکھنے والوں کا کہ کسی طرح معجزے سے بچو، اس کو کہیں اور طرف لے جاؤ، اس کی کچھ اور معنی کر لو. یہ سلسلہ سر سید سے شروع ہوا تھا اور جو ہے آج تک، آج کے جدید محسرین کہنا ہی ان کو مناسب نہیں ہے، جدید لکھنے والوں کے کا بھی یہی انداز ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق.